اسرائیل اور فلسطین کا کانفلکٹ تقریباً 100 سال پرانا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کون سے ایسے تاریخی اور سیاسی پہلو ہیں جن کی وجہ سے یہ 100 سال سے کانفلکٹ ہے جو کہ ریزالو نہیں ہو پا رہا، اور موجودہ کانفلکٹ کو ارائز کرنے کے لیے، انسٹیگیٹ کرنے کے لیے، اگنائٹ کرنے کے لیے کون سے ایسے فیکٹرز تھے جو کہ کار فرما ہوئے اور موجودہ حالات تک بات پہنچ گئی۔ بنیادی طور پہ جو موجودہ انریسٹ ہے، اس کی وجہ فلسطینی اکثریت کے علاقے شیخ جراح کے اوپر اسرائیلیوں کا ناجائز قبضہ تھا، اور ان کو بے دخل کرنے کی کوشش کی گئی، جس کے بعد فلسطینیوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا۔ اس احتجاج کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اسرائیلی فوج نے بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کے اوپر فائرنگ شروع کر دی اور یہ اسٹرائک کیا، جس کے بعد یہ کانفلکٹ پھیلنا شروع ہو گیا۔ بنیادی طور پہ بیت المقدس اور یہ فلسطین کی جو زمین ہے، یہ تینوں ابراہمک ریلیجنز جو ہیں، حضرت ابراہیم کے ساتھ جو قومیں اپنے آپ کو جوڑتی ہیں، ان کے لیے مقدس ہے۔ ان میں یہودی بھی شامل ہیں، عیسائی بھی شامل ہیں، اور مسلمان بھی شامل ہیں۔ مسلمانوں کے لیے اس کا مقدس ہونا ہمارے قبلہ اول کی وجہ سے ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج کا سفر تھا وہ بیت المقدس سے شروع ہوا تھا۔ تو مسلمانوں کی عقیدت ہے بیت المقدس کے ساتھ اور ارض مقدس کے ساتھ اور فلسطین کے اس علاقے کے ساتھ۔ عیسائیوں کے لیے تقدس کی جو علامت ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس سرزمین کے اوپر پیدا ہونا، اور اسی سرزمین سے آسمان کا سفر ان کا شروع ہوا تھا جب ان کو زندہ اٹھا لیا گیا تھا، اور اسی سرزمین پہ انہوں نے اپنی جو تبلیغ کی تھی اور جو ان کے حواری اکٹھے ہوئے تھے۔ تو اسرائیل کے لیے اور اسرائیل کے یہودیوں کے لیے اس کا تقدس ہونا شاید مسلمانوں اور عیسائیوں دونوں سے زیادہ ہے۔ یہودیوں کا تقدس اور یہودیوں کا کلیم اس زمین کے اوپر شاید 2000 سال پرانا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان سے پہلے حضرت طالوت علیہ السلام اور ان کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو ایک گریٹر اسرائیل تھا، جو بنی اسرائیل کا ایک دور زرعی تھا، وہ اسی سرزمین پہ تھا۔ تو تینوں جو ابراہیمک ریلیجن ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سرزمین کے اوپر ان کا حق ہے اور ان کے اس حق کو مانا جائے۔ اب بنیادی طور پہ تاریخی پس منظر میں اگر ہم جائیں تو جو سیکنڈ ٹیمپل یہودیوں کا گرایا گیا تھا، بنی اسرائیل کا گرایا گیا تھا، وہ رومی ایک جرنیل تھا ٹائٹس رومی۔ اس نے 70 عیسوی میں ان کا جو سیکنڈ ٹیمپل تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں فرسٹ ٹیمپل بنا تھا، جس کو نبوکڈ نظر یا بخت نصر جو عراق سے آیا تھا اس نے ایبالش کیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے دوبارہ اپنا سیکنڈ ٹیمپل بنایا، جس کو ٹائٹس رومی نے 70 عیسوی میں مسمار کر دیا، اور ارض مقدس کو ایک اینٹ بھی سلامت نہیں چھوڑی۔ اس کے بعد سیکنڈ ٹیمپل کے گرائے جانے کے بعد بنی اسرائیل کا ڈایاسپورا شروع ہوتا ہے، جس کو یہ دور انتشار کہتے ہیں، اور پھر یہ پوری دنیا میں پھیل گئے۔ اور ان کا جو سیکنڈ ٹیمپل ہے وہ 70 عیسوی میں گرایا گیا تھا، اور ابھی تک وہ گرا پڑا، ایک ویلنگ وال ہے، دیوار گریہ ہے جو کہ ابھی قائم ہے۔ اس کے بعد جب ٹائٹس رومی نے ان کو بے دخل کر دیا تو اسلام کے آنے کے بعد حضرت عمر کے دور میں عیسائیوں نے اس کو سرنڈر کر دیا مسلمانوں کو۔ مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی۔ حضرت عمر کے دور میں ایک معاہدے کے تحت عیسائیوں نے ارض مقدس کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا، اور 1099 تک یہ مسلمانوں کے قبضے میں رہا، اور پہلی صلیبی جنگ کے اختتام کے بعد یہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکلا، اور تقریباً 88 ایئرز تک یہ صلیبیوں کے زیر استعمال رہا اور زیر نگین رہا۔ اس کے بعد تقریباً 88 سال بعد صلاح الدین ایوبی نے اس کو واپس لیا، اور اس کے بعد سے لے کے خلافت عثمانیہ کے اختتام تک یہ مسلمانوں کے زیر نگین رہا۔ اب یہ ایک ایسا پس منظر ہے جس کو مد نظر رکھ کے موجودہ کانفلکٹ کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب 1917 میں جب برطانیہ کی زیر کنٹرول آ چکا تھا تو ایک بالفور ڈیکلیریشن کرایا گیا۔ بالفور ڈیکلیریشن بنیادی طور پہ یہ تھا کہ حضرت عمر کے دور میں جب عیسائیوں نے یہ مسلمانوں کو سرنڈر کیا تھا تو اس ایگریمنٹ کی ایک کلوز تھی کہ مسلمان یہاں پہ یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ تو اس شرط کی وجہ سے ایک بالفور ڈیکلیریشن کرانا پڑا برطانیہ کو، جس میں یہودیوں کو اس چیز کی اجازت مل گئی کہ وہ ارض مقدس میں آ سکتے ہیں اور یہاں پہ آ کے پراپرٹی بھی خرید سکتے ہیں۔ اور 1917 کے بعد یہودیوں کی آباد کاری شروع ہو گئی، اور 1948 میں اسرائیل کا قیام ہو گیا، اور 1967 میں اگر ہم دیکھیں تو 6 ڈے وار میں 4 عرب ممالک کو شکست دینے کے بعد اس نے اپنی توسیع بھی کر لی، اور اس طرح موجودہ جو اسرائیل ہے یہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو یہ تاریخی پس منظر ہے
اگر ہم اس کو ایک نٹ شیل میں دیکھنے کی کوشش کریں کہ سیکنڈ ٹیمپل کے گرنے کے بعد سے 70 سے لے کے 1948 میں دوبارہ اسرائیل کے قیام تک کا ایک ٹائم فریم ہے جس میں مختلف واقعات ہوتے ہیں۔ اب اس میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اسرائیل کا قیام بھی شاید قیامت کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، کیونکہ جب اسرائیل کا قیام ہوتا ہے اور ارض مقدس میں وہ داخل ہوتے ہیں تو ان کا جو چیف رہبائی تھا، جو چیف پریسٹ تھا، اس نے ایک تاریخی فقرہ کہا تھا، اس نے روتے ہوئے یہ کہا تھا، سو دس از دی بگننگ آف دی اینڈ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ قیامت سے قبل یہودیوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے گا اور اس کے بعد یہودیوں کے پاس اتنی طاقت آئے گی کہ وہ مسلمانوں کو ایک دفعہ مغلوب کر لیں گے، اس کے بعد ٹیبل ول بی ٹرنڈ اور پھر مسلمان اور رومی مل کے یہودیوں کے ساتھ جنگ کریں گے۔ تو چیف ربائی کا یہ کہنا کہ سو دس از دا بگننگ آف دی اینڈ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے لگتا ہے کہ اس نے اس چیز کو کنفرم کیا ہے اور پھر اپنے اسرائیل کے قیام کے بعد اس چیز کو مانا۔ دوسرا لگتا یہ ہے کہ جتنا ایمان مسلمانوں کا شاید احادیث کے اوپر ہے، اس سے زیادہ یہودیوں کو اس کا پتہ ہے۔ جس طرح احادیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں ایک بہت بڑی جنگ ہوگی، الملحمۃ العظمیٰ، ایک بہت بڑی جنگ ہوگی جس میں حق اور باطل کی قوتیں آمنے سامنے ہوں گی۔ اسی کو یہودیوں کی ٹریڈیشن میں آرمیگڈون کہا جاتا ہے کہ ایک ایسی جنگ ہوگی جس میں روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رومی اور مسلمان مل کے کسی دوسرے دشمن کے ساتھ لڑیں گے۔ تو لگتا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رومی عیسائیوں کو کہا جاتا تھا۔ تو ایک ایسی جنگ ہوگی جس میں عیسائی اور مسلمان ایک طرف ہوں گے اور ان کے مد مقابل یہودی آئیں گے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ حدیث کا شاید اتنا زیادہ نالج ہے یہودیوں کو اور اس کے اوپر وہ اتنا زیادہ امپلیمنٹ کرتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب قرب قیامت میں دجال کا ظہور ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو مقام میں لد پہ جا کے پکڑیں گے اور قتل کریں گے۔ اور مقام میں لد اس وقت اسرائیل میں ہے اور اس وقت اسرائیل کا سب سے بڑا ایئرپورٹ وہاں پہ بن رہا ہے۔ تو لگتا یہ ہے کہ اب وہ اپنے مسیح کے آنے کی تیاری کریں کہ جب ہمارا مسیح آئے گا تو شاید اس کو یہاں سے فرار ہونے کے لیے مقام لد کی کوئی سگنیفیکنس ہے جو کہ حدیث میں آتی ہے، تو انہوں نے مقام لد پہ اسرائیل کا سب سے بڑا ایئرپورٹ بنایا ہے تاکہ ہم اپنے مسیح کو یہاں سے بچا کے لے کے جا سکیں۔ اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ جب قرب قیامت میں مسلمانوں کی یہودیوں کے ساتھ جنگ ہوگی تو ہر پتھر اور ہر درخت بولے گا کہ اے مومن، میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہے، اس کو قتل کرو۔ صرف ایک درخت نہیں بولے گا جس کا نام ہے غرقد۔ اور اس وقت اسرائیل میں سب سے بڑی پلانٹیشن جو کی جا رہی ہے وہ غرقد کے درخت کی جا رہی ہے اور اس غرقد کی پلانٹیشن انڈیا میں بھی اسرائیل نے کروائی ہے۔ تو یہ سارے فیکٹرز ہیں جن کو دیکھ کے لگتا یہ ہے کہ یہ قرب قیامت میں آنے والے ان واقعات کی جو حدیث میں بیان ہوئے ہیں اب کو ریلیٹ ہو رہے ہیں جو موجودہ واقعات ہیں، اور یہودیوں کا احادیث کے متعلق اس طرح کا کاؤنٹر اسٹریٹجی بنانا بھی مسلمانوں کے لیے ایک فوڈ فار تھاٹ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم بحیثیت مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ شاید اس طرح عمل نہیں کرتے یا اس طرح ان سے نالج یا وزڈم نہیں حاصل کرنے کی کوشش کرتے اور اپنی لاہ عمل اس طرح نہیں بناتے جس طرح یہودی بنا رہے ہیں۔ جیسے ملحمۃ العظمیٰ کے لیے انہوں نے آرمیگڈون ایک بنا کے رکھی ہوئی ہے کہ آرمیگڈون ہونی ہے قیامت سے پہلے، پھر مقام لد پہ ان کا سب سے بڑا ایئرپورٹ بنانا، اور غرقد کے درخت کی پلانٹیشن سے لگتا یہ ہے کہ انہیں مسلمانوں کی روایات میں آنے والے جو اینڈ ٹائمز کے بارے میں نشانیاں ہیں ان کا نہ صرف پتہ ہے بلکہ اس کے متعلق وہ کاؤنٹر اسٹریٹجی بھی بنا رہے ہیں۔ تو آپ کا ان چند گزارشات کے بارے میں اگر کوئی فیڈ بیک ہو، کوئی اعتراض ہو یا آپ کو لگے کوئی بات ایسی ہے جو میں نے خلاف واقعہ کی ہے تو فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔